فرض نماز میں چلو آواز سے پڑھو، آواز سے. چلتے رہو. اللہ تعالیٰ کے گزارنے کے بعد
گھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اور پورے 24 گھنٹے میں 5 نماز. فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کس کے لیے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات زندگی میں پابندی سے کیا ہو، کبھی اس کو ترک نہ کیا ہو، کبھی اس کو ترک یعنی چھوڑا نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ سنت مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ کسے کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی بولو. رسول کسے کہتے ہیں؟ مطلب اس کو کیا کہیں گے؟ کیا ہر نبی رسول ہیں؟ ہاں، تو یہ اس میں کیا فرق ہے؟ اور نبی کو دنیا میں سب سے پہلے مردوں میں کون آئے؟ عورتوں میں فرض کی کتنے قسمیں ہیں؟ کون کون؟ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں. ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کسے کہتے ہیں بھائی صاحب؟ ایمان. ثواب نیکی کے بدلے میں جو اجر اسے کیا کہیں گے؟ فرض نمازوں میں فرضوں کی کیا تعداد ہے؟ فرضوں میں سنت مؤکدہ کی تعداد، وطروں کی تعداد، غیر مؤکدہ کی تعداد. فرض نماز ظہر کی نماز میں کتنی رکعت فرض ہے؟ اس کو غور سے سمجھنا ہے. کیا پوچھے ہیں؟ یہ نہیں پوچھے ہیں ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہے. کیا پوچھیں؟ ظہر کی نماز میں کتنی رکعت فرض ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اور ظہر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعت ہے؟ کتنی؟ نماز کسوف کسے کہتے ہیں؟ نماز کسوف سورج گرہن لگتا ہے نا، تو اس کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز خسوف. جب چاند قنوت وتر کسے کہتے ہیں؟ دعائے قنوت کو. دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ وتر کی تیسری رکعت میں. چلو ارمان چلو یہاں.
نماز پڑھ رہا نماز ذکر کا طریقہ الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله بسم الله الحمد لله آمين بسم الله إنا أعطينا الله أكبر ركوع بتسبيح إنك سبحان ربي العظيم إن الله لمن حمده والإسلام الله لمن حمده وما تبع ربنا لك الحمد أنت الذي أنزل مبارك فيه الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله آمين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير اللهم إياك نعبد ونستعين وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك للكفار الله أكبر ركوع بتسبيح نماز فطر میں نماز فطر کی قضا لازمی ہے ضروری نماز فطر کیا ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے واجب ہے کسی کے اگر نماز فطر اگر چھوٹ جائے گی تو کیا اس کی قضا لازمی ہوگی یا نہیں ہاں لازمی ہوگی اس کو قضا پڑھنا پڑے گا تو یہ کوئی غیر موقع نہیں ہے نفل نہیں ہے ہاں ہے نماز فطر میں عام 2 رکعت کی نماز جو پڑھی جاتی ہے بالکل اسی طرح پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے اور جلسہ کے بعد قیام سیدھا کھڑے ہونا ہے پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے ہاں اس کے آگے چلو بولتے رہو اس کے بعد تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھنا یہ سنت ہے کیا ہے سنت یہ اس کی تیسری رکعت میں اس کے بعد دعا پڑھیں گے پھر اس کے بعد کی دعا کون سی دعا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جنازے کی نماز میں کتنی کیا جنازے کی نماز میں کتنے رکن ہیں قیام سیدھا کھڑا ہونا اور اس کے بعد 4 تکبیریں کہنا 4 تکبیریں اور جنازے کی نماز میں ہر 4 تکبیر کے اندر تکبیر نہیں کہا جائے گا یعنی تکبیر کہا جائے گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہاتھ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر نیت مانگنا ہے پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے ثنا میں بعض لوگ جو بریلی حضرات ہے وہ لوگ اشکال کرتا ہے جنازے کی نماز کی جو ہے دعا میں تھوڑا فرق ہے وہ تعالیٰ جب ہوگا وہ جلد ثنا ہوگا وہ جلد ثنا ہوگا ولا الہ غیرہ سمجھے ایسا کچھ نہیں ہے بتالا وہ بھی پڑھے گا تو بھی ہو جائے گی اس کو اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی اور جنازہ بغیر دعا کے بھی اگر سبحان اللہ الحمد للہ کہہ دیں تو بھی ہو جائے گی سمجھے نا لیکن اس کے لیے ہے شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مستقل نماز کو سیکھتا رہے تب اگر نماز کو نہیں سیکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا اس کی نماز قبول بھی نہیں ہوگی تو جنازے میں کیا ہے قیام کھڑا ہونا ہے
4 تکبیر کہنا ہے. اور جنازہ سے پہلے آدمی کو خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جنازہ میت جو ہے یہ میت مرد ہے یا عورت ہے, مرد ہے یا عورت ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر عورت ہے تو کہاں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں گے؟ اس کے سینے کی طرف. کہاں پہ؟ سینے کی طرف. اب یہاں پہ جو تابوت رکھا ہوا ہے, اب یہاں اس کا سینہ دیکھنا ہے تو سینے کے جانب کھڑے ہونا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ تکبیر کہنا ہے, اللہ اکبر. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ جنازہ اگر بالغ مرد عورت کا ہو تو یہ دعا پڑھیں. اللهم اغفر لحجنا وميتنا وصاحبنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. بچی کا ہو تو چلو بچی کا. اللهم لا تهلنا اللهم لا تهلنا ولا تهلنا اللهم ولا تهلنا لا تهم الصفا. وہ میری طرف نماز عیدین میں کیا خاص بات ہے؟ نماز عیدین میں کیا ہے؟ 6 زائد تکبیر ہے. کیا ہے؟ 6 زائد تکبیر. اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ نیت کی طرح کریں گے. الله أكبر الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وأنا تقول وأنا سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله بسم الله. پہلی تکبیر میں کیا کریں گے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور ایسا چھوڑنا ہے کہ چھوڑنے وقت بات نہ مارے. چھوڑنے وقت مہکے نہیں, بدبو نہ مارے. نیت کیا کرنا پہلے؟ باندھ کر ہاتھ کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. پھر اس کے بعد
کیا کریں گے؟ نیت باندھنے کے بعد کئی مرتبہ ہاتھ کو گرائیں گے؟ 3 مرتبہ. اس کے بعد چوتھی میں کیا کریں گے؟ چلو پہلا کر کے بتاؤ. نماز عیدین کا طریقہ. اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد للہ آمین بسم اللہ انا اعطیناک. اللہ اکبر. رکوع کی تصویر 3 مرتبہ. سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله اکبر. سجدہ تسبیح 3 مرتبہ. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. سجدہ ربی اغفر وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعني وزدنی وآتنی. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. بسم اللہ الحمد للہ آمین بسم اللہ قل هو اللہ احد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رکوع کی تصویر 3 مرتبہ. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن. کون سی نماز کا طریقہ تھا؟ خلیل اللہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر لا إله إلا الله. جنازہ کا طریقہ. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جنازے میں لوگ اکثر باریکی غلطی یہ کرتا ہے کہ جنازے کی نماز میں جب آدمی جو ہے ایسے وقتوں میں میت کے سامنے جو ہے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کلمے کا ذکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھانے کا حکم نہیں ہے, پڑھنے کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ اگر پڑھے گا
پڑھنے کی وجہ سے اگر اپنے کانوں سے اگر سن لے گا تو گویا وہ پڑھنے کے حکم میں ہوگا. اس لیے میت کو کبھی بھی آدمی جس کا روح نکل رہا ہے اس کو کبھی یہ نہ کہے کہ آپ کلمہ پڑھیے، یا اس کو یہ نہ کہا جائے کلمہ اس کو پڑھایا جائے، کلمہ ان کو نہ پڑھایا جائے. کہیں اگر وہ ایسے حالت میں کیونکہ آدمی کا جب موت ہوتا ہے تو موت ہونے کی حالت میں آدمی کو جو ہے نا رگ رگ سے پیر کے جو ہے ایک کے پانی سے اس کی روح نکلتی ہے. اور جب روح نکلتی ہے تو روح نکلتے وقت میں آدمی کے اوپر جو ایک عجیب سا کیفیت طاری ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اوپر ایک عجیب سا کیفیت طاری ہوتا ہے. ویسے صورت میں اگر آدمی انکار کر دے تو پتا چلا کہ ساری زندگی کلمہ کا کیا کیا؟ اقرار کیا، کلمہ کو پڑھا، دل سے تصدیق کیا اور زبان سے اس کی شہادت، اس کی گواہی دیا، اور حالت موت میں کلمے کا انکار کر کے کیا تو گویا اس کا سارا زندگی ایمان قبول کرنا اور آخری وقت میں کافر ہو کر کے اس دنیا سے جانا ہوگا. اس دنیا سے کافر ہو کر کے جانا ہوگا. ایک یہ غلطی. دوسری غلطی آدمی یہ کرتا ہے کہ جنازے میں آدمی جو ہے اکثر لوگ جب جاتا ہے تو دیکھا کہ بھائی ہم جنازے میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جنازے میں. جنازہ خوشی ہے یا غمی ہے؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ کیا ہے؟ خوشی نہیں ہے. اس لیے اپنے ماؤں سے، اپنے بہنوں سے کبھی بھی جنازے میں جانے کا موقع ملے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کپڑا سب تیار کرتا ہے، مٹھائی وغیرہ لینے کا جو ہے آدمی پوری منصوبہ بناتا ہے، مٹھائی لے کر کے جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ خوشی میں بارات میں جا رہے ہیں یا جنازہ میں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جنازے میں جا رہے ہیں. پھر جب جنازے میں جا رہے ہیں تو وہ خوشی کا معاملہ نہیں ہے. تو اس طرح آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری غلطی آدمی یہ کرتا ہے کہ آدمی لوبان کا دھنی دے کر کے چار پائے پہ جو ہے لوبان کا دھنی دیا جاتا ہے. لوبان جو ہے یہ ایک پیڑ کے درخت کا وہ لتا ہے. کیا ہے؟ ایک پیڑ کے درخت کا لتا ہے. جیسے لتا سمجھتے ہو نا، جو ہر پیڑ کے درخت سے جو ہے ایک لتا نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ لتا نکلتا ہے. تو لوبان جو ہے وہ ایک درخت کا جو ہے وہ لتا ہے. اس کو دینا مستحب ہے. اس کو دینا کیا ہے؟ مستحب. دے دیا تو اچھی بات، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے. سمجھے نا؟ اور بعض لوگ اس کو کراہت محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے بدعت ہے. کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ جنازہ کو آدمی میت کو قبر میں جب اتارتا ہے تو اتارتے وقت میں دائیں کروٹ سے جس طرح آدمی اپنی حیات میں زندگی میں دیکھتا ہے، دائیں طرف دیکھنا سنت ہے. دائیں طرف دیکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طرح میت کو بھی جو چیز زندگی میں سنت ایک جو ہے زندہ آدمی کے لیے ضروری تھا وہی چیز اب میت کے لیے بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں آدمی تیمم لپیٹ کر کے نہاتا ہے کہ نہیں نہاتا، گاڑی کھول کے نہاتا. ہاں، گاڑی کھول کے نہانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جہاں پردہ لگا ہو، غسل خانہ ہے، ویسے جگہوں پہ آدمی چل جائے گا. لیکن آدمی خلاف سنت ہوگا. کیا ہوگا؟ خلاف سنت ہوگا، حرام نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کا طریقہ، شیطانوں کا طریقہ. سمجھے نا؟ ہم انسان ہیں، ہمیشہ اچھے کام کرے. میت کو جب لٹا ہے تو سینہ بھی اور چہرہ بھی. اس طرح زندگی میں دائیں کروٹ پہ سونا سنت ہے، اسی طرح میت کو قبر میں لٹانا اسی کے مطابق سنت ہے. یہ ایک دم باریکی غلطی ہوا، لیکن اس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ. کسی کے گھر اگر جنازہ ہو تو وہ آدمی جو ہے پہلا دن اگر جنازہ رکھا ہے، لوگ آ رہے ہیں تو ایسا والے دن جو ہے کھانا بنانا، کھانا کھلانا یا کھانا کھانا، اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. اور دوسرے تیسرے دن اس کی پوری منصوبہ پلاننگ بنا کر کے آدمی جو ہے تھوڑا سا ڈیٹ تیار کرے، تھوڑا سا جو ہے کھانا تیار کرے، پورے گاؤں والوں کو دعوت دے اور اپنے رشتے داروں کو دعوت دے، لوگ آئیں اور اس کھانے میں شریک ہو کر کے کھائیں. اور سارے کے سارے لوگ یتیم فقراء مسکین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ دماغ کہاں ہے؟ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں تب سارا کا سارا یتیم بیوہ مسکین یتیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ دماغ کہاں ہے؟ جس کا گھر مر گیا ہے اور اس کا رشتے دار اگر آ کر کے کھائے گا، پورا گاؤں والا کھائے گا تو پورا گاؤں والے میں سب یتیمیں ہیں، رشتے دار میں سب بیوہ ہیں، مسکین ہیں، للہ ہیں، اندھا ہیں، ماں باپ اس کا مر گیا، یہ کھانا کا مستحق وہی لوگ ہے۔ گاؤں میں بہت ہوگا، 10 آدمی ہوگا، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب نہیں نا، لیکن وہی رشتے دار وہی گاؤں والا سب صاحب نصاب ہوتا ہے۔ یہ کھانا چلان جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو تو بتائیے ایسا کھانا نہ کھانا، کھانا تو تحقیق کر لینا، بتائیے ایسا کھانا کھلانا بھی نہ جائے تو کھانا بھی حرام، دونوں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، جس کے گھر میں میت ہو گیا ہے وہ اس کے اطالع ثواب کے لیے اگر بستی میں کسی کے پاس اگر ہینڈ پمپ نہیں ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند پہلے انسان کے انسانیت پہ خرچ کرنا چاہیے، انسان کے انسانیت پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور مسجد مدرسہ میں تو ہزاروں دینے والے لوگ ہیں، لیکن یتیم بیوہ مسکین کو دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی دے دیا، کوئی مدد کر دیا۔ لیکن سب سے پہلے دیکھو کہ اس کی ضرورت کا تمام چیزیں اس کے ساتھ میسر ہے یا نہیں ہے۔ ہینڈ پمپ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ ہینڈ پمپ کرا دو۔ ساری زندگی 50-25 پوری زندگی اگر حج کرو گے اور ساری زندگی قیام میں پڑے رہو گے، اس سے 1000 گنا وہ افضل وہ کام ہوگا۔ کیا ہوگا وہ کام؟ اب تمہارے وجہ سے بیچارہ کسی کا کل سے پانی لا رہا تھا، اب اس کے لیے سہولت ہو گیا نا، ساری زندگی تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ کسی مدرسے میں جا کر آدمی قرآن نہیں دے، لوگ قرآن جا کر کے مسجد میں دے دیتا ہے، رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، قرآن آدمی نہ دے، مدرسے میں جا کر کے بچوں کو قلم دے، کاپی دے، نورانی قاعدہ دے، ہندی دے، انگریزی دے، ٹوپی دے، کرتا دے، چپل، گنجی، پیجامہ، یہ سارا چیز جو بچوں کو ضرورت ہے، یہ سب چیز جا کر کے دے گا، وہ استعمال میں آئے گا۔ قرآن کون پڑھتا ہے؟ جمعہ میں جاتے ہو لگ بھگ 500-600 آدمی رہتا ہے، دیکھتے ہو کسی کو قرآن پڑھتے، سوائے 2-3 آدمی سے کوئی نہیں پڑھتا۔ اب کون ایسا آدمی ہے جو قرآن پڑھ کر کے یہ قرآن دیا ہے اس کا نام دھونے گا کہ فلاں آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرنا؟ کون دعا کرتا؟ اپنے لیے تو آدمی دعا ہی نہیں کرتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ سب چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر، سب چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر، اور پھر بھی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا، پھر بھی انسان کیا کر رہا؟ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا۔ انسان تو خود بے بس ہے، انسان بے بس نہیں ہے، خود بے بس ہے، محتاج ہے، انسان کچھ نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ باریکی بات ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول
لا إله إلا الله. اذان شاعر اسلام میں سے ہے. اذان کیا ہے؟ شاعر اسلام میں سے. لیکن شاعر اسلام کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل لام کو اتنا کھینچا جائے کہ یہاں سے گولیاری پہنچا دو اور یہاں سے پینٹا پہنچا دو. پینٹا یہاں سے پینٹا ہوتا ہے نا. لام کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ بالکل یہاں سے اٹھا وہاں سے. موائی میں جاؤ گے, موائی میں جو اذان دیتا ہے نا, اقامت صاف صاف کہتا ہے قد نتیج پہلا, قد نتیج پہلا, قد نتیج پہلا دیتا ہے ایک دم صاف صاف. بھیونڈی میں جو ہے نا ہفتہ مسجد کا ماما جو ہے پڑھاتا ہے مولانا حبیب, اس میں جو مؤذن تھا, مؤذن جو ہے نا صاف صاف جو ہے اذان کی درست ہوگی. آج جو ہے نا اذان اکثر جگہ غلط ہو رہا ہے. اس کے طرف جو ہے نا کوئی توجہ نہیں. جو پڑھا لکھا آدمی ہے, عالم ہے, حفاظ ہے یا قاری ہے یا جو اس مسجد کے امام ہیں, وہ بھی اس کے طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دیتا, کوئی توجہ نہیں. اس لیے اذان اور اقامت آدمی کا درست ہو. جب اذان صحیح ہوگی تو اذان کا اثر لوگوں کے دلوں پر صحیح پڑے گا. جب صحیح اثر پڑے گا تو وہ آدمی نماز کی طرف کیا ہوگا, متوجہ ہوگا. چلے معمول طرف میں کیا پائیں گے؟ بعد کی دعا سیڑھی پہ چڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ اوپر چڑھیں گے تو, نیچے اتریں گے تو. 1 روپیہ میں نے ان کو دیا, کیا جزاک اللہ خیرا. کیا پڑھیں گے؟ شام کی دعا. کیا شام کی دعا؟ سو کر اٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سو کر اٹھیں گے تو مسجد میں داخل ہوں گے تو کسی دوسرے کے یہاں کھائیں گے تو دعوت کھانے کی دعا. کسی دوسرے کے یہاں قیام کریں گے تو گھر سے نکلیں گے تو گھر میں داخل ہوں گے. یہ تمام دعائیں بند کرو.